بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ مصیبتیں اور پریشانیاں ہماری بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ ایک مصیبت ختم نہیں ہو پاتی کہ دوسری جنم لیتی ہے، اور جس پینڈیمک پیریڈ سے ہم لوگ اس وقت گزر رہے ہیں اس نے اقتصادی طور پر، سماجی طور پر، معاشی طور پر اور دینی طور پر ہمیں کس مقام پہ لا کے چھوڑا ہے، ہم سب کو اس کا اندازہ ہے۔ لیکن یہاں ایک لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مصیبتوں میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور دنیا ہلاکت اور تباہی کی طرف ہی بڑھ رہی ہے۔ ایک سال ختم ہوتا ہے تو دوسرا آنے والا سال اس سے زیادہ پینڈیمک ہوتا ہے۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آئیے ہم شریعت کی روشنی میں اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی دو آیتوں کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء کے اندر ایک جگہ فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور جو کچھ تمہیں مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ تمہاری ہی اعمال کی بدولت ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ رب العالمین اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں سے درگزر فرماتے ہیں جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور اگر ہر گناہ پر دنیا میں اللہ تمہاری پکڑ کرنے لگ جائے تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا کوئی حامی اور مددگار بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ سورہ شعراء کی آیت ہے۔ اور ایک جگہ سورہ روم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بحر و بر کے اندر یعنی خشکی اور تری میں، یعنی ساری دنیا کے اندر لوگوں کے اعمال اور ان کے کیے ہوئے کرتوت کی بدولت فساد پھیلتا جا رہا ہے، بلائے قحط زلزلے نازل ہوتے جا رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کی سزا انہیں چکھا دیں، شاید کہ وہ اپنے ان اعمال سے باز آ جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس قسم کے مضامین میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین کے کلام میں دو چار جگہ نہیں بلکہ سینکڑوں مقامات پہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور مسند احمد کے اندر حضرت علی بن ابی طالب کی ایک روایت نقل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے اے علی، جو کچھ بھی تجھے پہنچے، مرض ہو یا کسی قسم کا عذاب ہو یا دنیا کی کوئی بھی مصیبت ہو، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی ہے۔ اور اب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن ترمذی کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بندے کو کوئی زخم یا اس سے بھی کم درجے کی کوئی چیز پہنچتی ہے تو اسے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، وہ کسی اپنی ہی کی ہوئی حرکت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو اس طرح کے بہت سارے دلائل ہے۔ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں ذکر فرمایا ہے حضرت اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے تعلق سے، ان کے سر میں درد ہوا تو سر پر ہاتھ رکھ کر وہ کہنے لگی کہ شاید مجھ سے آج کے دن میں کسی گناہ کا نادانستہ طور پر ارتکاب ہوا ہے جس کی بنیاد پر میرے سر میں درد ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگرچہ بعض اوقات مصائب اور حوادث کے اسباب اور اس کے ریزنز کچھ اور بھی ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کو ابتلا اور آزمائش میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، میں ان کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی کلام اور نبی پاک کی احادیث کے اندر ایک ضابطہ بیان کیا گیا ہے، ایک اصول بیان کیا گیا ہے، اور ان حوادث اور آفات کا ایک خاص سبب ذکر کیا گیا ہے، اور وہ سبب اس قدر قوی ہے کہ اس کے زہریلے اثرات بسا اوقات اس میں وہ لوگ بھی گرفتار ہوتے ہیں جو ان معاصی میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ اس امت کے آخری زمانے میں خسف ہوگا، یعنی لوگ زمین میں دھسائے جائیں گے، لوگ دھسیں گے، لوگوں کے مکان دھسیں گے، اور مسخ ہوگا یعنی آدمیوں کی شکل جانوروں کی شکل میں تبدیل ہونا شروع ہوگی، اور قذف ہوگا یعنی آسمان سے پتھر برسنے لگے گے۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اس حالت میں بھی ہلاک ہو سکتے ہیں کہ ہمارے درمیان نیک اور صلحاء موجود ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، جب خباثت
اور فحاشیت کی کثرت ہو جائے گی تو اس وقت نیک لوگ بھی بغیر کسی جرم کے بھی ہلاک کیے جائیں گے۔ میرے عزیز بھائیوں، فحاشیت کی کثرت کے وقت صلحاء کی موجودگی میں بھی عذاب ہو سکتا ہے، اور یہ ارشاد تو متعدد احادیث میں مختلف عنوانات سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ نیک کاموں کا آپس میں ایک دوسرے کو حکم کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب مسلط کر دے گے۔ بعض احادیث میں اس کے بعد یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس وقت تم دعائیں مانگو گے، اگر دعائیں بھی کی جائیں تو تمہاری دعائیں قبول نہ ہوگی۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ جس جماعت میں کوئی ناجائز بات جاری ہو اور وہ جماعت اس کے روکنے پر قادر ہو اور نہ روک سکے تو اس جماعت کا نہ روکنا بھی انہیں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو اور دوستو، اس طرح کی اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حدیثیں منقول ہیں جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نیک لوگوں کا برائی کے وقت میں خاموش رہنا یہ بھی عذاب الہی کا سبب بنتا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں جن کا احاطہ دشوار ہے کہ ان میں ناجائز کاموں کو دیکھ کر کم از کم غصہ اور رنج نہ ہونے پر بھی وعید وارد ہوئی ہے، یعنی ان کے روکنے پر اگر قدرت نہ ہو تو کم سے کم درجہ ان کو دیکھ کر رنج کا ہونا تو بہت ضروری ہے۔ اگر رنج بھی آپ کے دل میں نہ آئے تو یہ ایمان کے آخری درجے سے بھی نیچے ہیں۔ اب ہم لوگ اپنے حالات کو دو قسم کے ارشادات پر جانچ لیں کہ کس قدر معاصی اور گناہوں میں ہر وقت ہم لوگ مبتلا ہے۔ دوسروں کو چھوڑیں، اپنے آپ کی ہم فکر کریں اور سابقہ آیات اور احادیث کی بنیاد پر کتنے حوادث اور عذاب ہم پر مسلط ہو رہے ہیں اور ابھی فیوچر میں بھی ہونے والے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص اپنا جو ہے احتساب کرے اور اپنے اضطراب اور بے چینی کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ایسی حالت میں کیا تو ہم لوگوں کی دعائیں قبول ہوگی اور کیا ہماری پریشانیاں دور ہوگی؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کر کے گئے تھے مسجد اجابہ کے پاس کہ اللہ میری امت کو ایک ساتھ قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہ کر، اور اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ غرق کر کے ہلاک نہ کر۔ یہ تو پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے حق میں وہ دعائیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم اس قابل ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہماری لاج رکھی ہے۔ ورنہ ہم اپنے اعمال کی طرف غور کریں اور اللہ رب العالمین کے عذاب کی طرف غور کریں تو ہم یقیناً اپنے آپ کو اس حالت میں پائیں گے کہ واقعی ہم اس بات کے مستحق ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف رجوع نہیں کیا، گناہوں سے روکنے کی کوشش نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا یہ یقینی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو دین اسلام کی طرف رجوع کرنے اور صدق کے دل کے ساتھ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔